السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين। कह दीजिए कि तुम इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, फिर अगर वो फिर जाएं बस बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। मुहतरम भाइयों, मौजूदा दौर के अंदर बिदआत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों को सुन्नत से आगाही नहीं है कि सुन्नत के क्या अहमियत है, क्या हैसियत है और क्या मुकाम है, और क्या सुन्नत से आगे बढ़ा जा सकता है। आज लोगों को शैतान इस बात का धोखा देने में कामयाब हो चुका है कि भाई ये चीज़ नेकी का काम तो है, इसमें कौन सा गुनाह का काम है, इससे मना तो नहीं किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह शैतान ने आज धोखा दिया है मुसलमानों को कि ये बात मना कहाँ पे है, ये नेकी का काम तो है, तो इसलिए करते रहो चाहे सुन्नत में है या नहीं, रसूलुल्लाह के फरामीन में मौजूद है या नहीं, अल्लाह की किताब कुरान हकीम में मौजूद है या नहीं, भाई मना तो नहीं है ना, तो करते चले जाओ। ये शैतान के धोखे में वो लोग आते हैं जिन लोगों को सुन्नत से आगाही हासिल नहीं, और जो मुसलमान बंदा सुन्नत का सही तौर पर तारुफ हासिल कर ले और सुन्नत की पहचान हासिल कर ले, वो शैतान के इस धोखे में नहीं आता कि मना कहाँ पे है, ये नेकी का काम तो है, रसूल करीम ने मना तो नहीं ना किया इससे, तो फिर ये ऐसे शैतान के धोखों में नहीं आता
اسے معلوم ہوتا ہے کہ سنت ایک حد بندی کا نام ہے کہ جس سے باہر جانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سنت ایک حد بندی ہے اسلام کے اندر، اسلام کی حدود میں ایک سنت حد ہے کہ اس سے باہر جاؤ گے تو اسلام کی حدوں کو پھلانگو گے تم۔ محترم بھائیو، سنت کا ویسے معنی تو ہوتا ہے طریقہ اور راستہ، دونوں معنوں میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے تم سے پہلے لوگوں میں۔ لیکن اسلام کے اندر جو لفظ سنت ہے یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، 4 معنوں میں لفظ سنت استعمال ہوتا ہے۔ مکمل دین کو بھی سنت کہا جاتا ہے، مکمل دین کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر اپنی ساری زندگی گزاری ہے نا، اور جن جن کاموں پہ آپ نے عمل کیا ہے، اور جو اقوال آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور کتاب اللہ کی تمام آیات، یہ اس پر بھی لفظ سنت بولا جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں نبی کریم کا یہ فرمان بھی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، مراد کیا ہے؟ میرے طریقے سے۔ کون سا طریقہ کہ جس پر میں نے زندگی گزاری ہے؟ کتاب اللہ پر اور احادیث رسول پر عمل کرنے والا طریقہ، اس طریقے سے جس نے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اسلام کی تمام تر تعلیمات پر بھی لفظ سنت بولا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں فمن رغب عن سنتی میں لفظ سنت صرف حدیث پر نہیں بولا گیا، اسلام کی تمام تر تعلیمات پہ لفظ سنت بولا گیا ہے۔ اور دوسرا اطلاق لفظ سنت کا وہ حدیث رسول پہ ہوتا ہے۔ جب لفظ سنت قرآن کے مد مقابل استعمال ہونا، تب لفظ سنت سے مراد حدیث ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تم پکڑے رکھو، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا آپ کے نبی کی سنت ہے۔ جب یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں لفظ سنت آتا ہے تب اس سے مراد حدیث رسول ہوتی ہے۔ سنت کا تیسرا اطلاق شریعت کے اندر وہ بدعت کے مقابلے میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو رسول کریم نے کیا ہے وہ سنت ہے، اور جو نبی کریم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ یہ مد مقابل 2 الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو میرے بعد زندہ رہا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت لمبا چوڑا اختلاف دیکھے گا مسلمانوں میں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پس لازم ہے کہ وہ میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے کاموں سے بچتا رہے، یعنی بدعات سے بچتا رہے اور میری سنت کو لازم پکڑے۔ سنت کا لفظ بدعات کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ اور سنت کا چوتھا اطلاق وہ ہے مستحب معاملات میں، ایسے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایسے اقوال آپ کے، ایسے اعمال کہ جن پر آپ نے، جن کو فرض نہیں کیا امت پہ، فضیلت بیان کی ہے، فرض نہیں کیا۔ فضیلت والے اعمال جو ہیں انہیں سنت کہا جاتا ہے، مستحب کے معنی میں کہ اگر عمل کر لیا جائے تو اس کا اجر ملے گا، نہیں عمل کرو گے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی سنت کا ایک اطلاق ہے۔ سنت یہ 4 معنوں میں شریعت میں استعمال ہوا ہے۔ محترم بھائیو، یہ سنت جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے نا، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، بالکل اسی طرح حدیث رسول اور سنت رسول بھی وحی الہی پر مشتمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول کریم نے کوئی کام کیا، قرآن میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے تو اب یہ وحی الہی نہیں، یہ بھی وحی الہی پر مشتمل کام ہے۔ سنت بھی رب کی وحی ہوتی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا مگر وحی جو اس کی طرف اتاری جاتی ہے اس کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، جو کام ہے وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم کا ہر فعل، رسول کریم کا کیا ہوا ہر کام امت کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ وہ وحی الہی پر مشتمل ہے، آپ کی ذاتی رائے سے نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول ہے۔ مجھے قرآن دیا گیا ہے، قرآن کی مثل اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ سنت رسول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت کو اتارا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث ہے، رسول اللہ کے فرامین ہے، یہ وحی الہی پر مشتمل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی باتیں نہیں ہوتی، اور اسی لیے امت پر حدیثوں پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذاتی خواہشات پر مبنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی باتیں ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو سنت اور حدیث ہے اس کو کتاب اللہ قرار دیا گیا ہے، صحابہ نے اسے کتاب اللہ قرار دیا ہے، سنت کو اور اللہ کے رسول کے فرامین کو کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، کہا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پہ جو بال اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہے یا جڑواتی ہے، اور اس طرح ایک روایت میں ہے کہ نیل بھرتی ہے یا بھرواتی ہے اپنے جسم میں، یہ ٹیٹو جو بنتے ہیں اس دور کے اندر اس کی کوئی شکل ہوگی، اور اپنے چہرے سے بال وہ اکھاڑتی ہے، جو بال فطرتی آتے ہیں مرض کی وجہ سے نہیں ہے وہ بال، یا اپنے دانت جو سامنے والے ہیں ان کے درمیان وقفہ کرواتی ہے خوبصورتی کے لیے کہ میرے دانت خوبصورت دکھیں، تو چونکہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہی ہے اس لیے اس عورت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ فرمان سنا بنو اسد قبیلے کی ایک عورت ام یعقوب نے، تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں ہاں، وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس پہ لعنت نہ بھیجوں جس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، ومن هو فی کتاب اللہ عز وجل، اور جو اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے، جو اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ وہ عورت اپنا قرآن بڑا پڑھا کرتی تھی، کہنے لگی قرأت ما بین اللوحین، دو گتوں کے درمیان جتنا قرآن ہے نا سارا پڑھا ہے، یہ جو آپ نے لعنت بھیجی ہے نا اس کا تذکرہ مکمل قرآن میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کنت قرأتی ما کنت قرأتی کنت قرأتی لقد وجدتی، اگر تو غور سے پڑھ لیتی تو اس کا تذکرہ تجھے مل جاتا قرآن میں۔ اما قرأتی، کیا تو نے یہ الفاظ قرآن میں نہیں پڑھے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ عورت کہنے لگی جی پڑھا ہے یہ تو قرآن میں، یہ تو آیت ہے قرآن مجید کی۔ فرمایا انہ نہا عنہ، تو رسول کریم نے ہی ان باتوں سے منع کیا ہے، یعنی رسول کریم کے فرمان کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کی کتاب قرار دیا۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے روک دو، یہ اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، تو گویا رسول کریم کی تمام تر تعلیمات اس فرمان میں آ گئی ہیں، تمام تر تعلیمات اس فرمان میں، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، تمام تر رسول کریم کی تعلیمات قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آ گئی۔ اس لیے جو حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، یہ بھی وحی الہی پر مشتمل ہے اور اسے اللہ کی کتاب قرار دیا گیا۔ محترم بھائیوں، اب زندگی کے اندر جو آج کل یہ دھوکہ دیا جاتا ہے جی یہ نیکی کا کام تو ہے کر لیں، منع تو نہیں ہے نا۔ محترم بھائیوں، اسلام کے اندر سنت کی موافقت کے بغیر کیا ہوا نیکی کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ سنت جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ اپنے پاؤں تلے روم ڈالیں، جی مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں، مجھے اچھا لگتا ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کے تقاضے تم اسے طے نہیں کرو گے، شریعت طے کرے گی محبت کے تقاضے کیا ہے، محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے شریعت طے کرے گی۔ اور جب آپ کی محبت کا اظہار سنت کے مخالف ہو جائے گا، ایسی محبت قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں تھا، ہم نے وہ عمل نہیں کیا، اس کا وہ عمل مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، وہ چاہے دکھنے میں کتنا اعلیٰ عرفہ اور کتنا پاکیزہ کیوں نہیں معلوم ہوتا۔
جب اس پر رسول کریم کا عمل نہیں ہے. دوسری حدیث میں یہ لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام نکالا دین میں جو پہلے نہیں تھا اس دین میں تو وہ رد ہے، جس پر ہمارا حکم موجود نہیں تھا. تو دین اسلام کے اندر نیکی کے نام پر ہر کام نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ایک نظریہ بن گیا ہے نا کہ یار منع تو نہیں ہے نا، نیکی کا کام ہی تو ہے تو ٹھیک ہے جی کر لو. رسول کریم فرماتے ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں، جس پر ہمارا حکم نہیں، ایسا کوئی بھی کام جو تم اس دین کے اندر ایجاد کرو گے وہ رد ہے، ہم قبول، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. وہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ بھائی نیکی کا کام ہی تو ہے، منع کہاں پہ ہے؟ سنت کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں منع نہیں دیکھا جاتا، حکم دیکھا جاتا ہے. اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا وہاں پر ممانعت دیکھی جاتی ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے بس وہ منع ہے، باقی اجازت ہے. عبادات کے معاملے میں اور نیکی کے کاموں کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا منع کہاں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے حکم کہاں ہے. رسول کریم نے ایسے کیا ہے کہ نہیں کیا. اب چونکہ لوگ سنت سے واقفیت نہیں رکھتے تو عموماً ان باتوں میں آ جاتے ہیں. اب دیکھو دو مسلمانوں کے بڑے مسالک جو بڑے صغیر میں پائے جاتے ہیں وہ ایک امام کے ماننے والے ہیں. اب میں کل تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، ایک مسلک والوں کا پڑھا، وہ بھی اسی امام کے ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. وہ لکھتے ہیں جی یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ منانا جائز نہیں، یہ دین میں بدعت ہے، نیا کام ہے، حرام ہے. اب اسی امام کے ماننے والے دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کام بڑا اجر و ثواب والا ہے، اور یہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، یہ بڑا اجر و ثواب والا ہے. اس کی جواز کی دلیل یہ ہے کہ رسول کریم نے منع نہیں کیا. جواز کی دلیل کیا ہے؟ رسول کریم نے منع نہیں کیا. اچھا چلو منع نہیں کیا، کوئی ثواب آیا ہوگا. آپ نے جب فتویٰ لگایا ہے کہ یہ بڑے ثواب والا کام ہے تو رسول کریم نے کچھ ثواب بیان کیا ہوگا، وہی بتا دو. وہ بھی نہیں ہے، چونکہ یہ محبت رسول میں ہے اس لیے اجر کا باعث ہے. کہ یہ آپ طے کریں گے یہ اجر کا باعث ہے، یا رسول کریم طے کریں گے اور اللہ طے کرے گا کہ یہ اجر کا باعث ہے. یہ جو ہے نا شیطان کا دھوکہ کہ منع نہیں کیا اس سے بچ جاؤ. رسول کریم کا واضح فرمان ہے کہ ہر وہ نیکی کا عمل جس پر ہمارا حکم نہیں تم دین میں نکال لو، وہ تمہارا ضائع اور رائے گاہ ہے، اللہ کے ہاں مردود ہے، قابل قبول ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو آپ جتنی مرضی اس میں محنت کر لو، جتنا مرضی خرچہ کر لو، اللہ کو تمہارے خرچوں کی کیا پرواہ. اللہ تو غنی بے نیاز ہے. اگر محبت کا اظہار کرنا ہے تو سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرو. اب وہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنائی، وہ واقعہ جسے امام البانی نے بھی صحیح کہا ہے رحمہ اللہ الباری، کہ نماز کا وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، دیکھا کہ لوگ ہلکے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کنکریاں ہیں. تو ایک بندہ ان میں سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. تو وہ کنکریوں پہ گنتے ہیں، پھر کہتا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو. وہ کنکریوں پہ گن کے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر. یہ احادیث میں موجود ہے، یہ اذکار کرو. رسول کریم نے بیان کیا ہے اس کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد سے نکلے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. تو وہ جب باہر آئے ان سے کہا کہ میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے جسے میں غلط سمجھتا ہوں، لیکن وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ خیر والا بھی معلوم ہوتا ہے، خیر والا بھی معلوم ہوتا ہے، اور میں اسے درست بھی نہیں سمجھتا. کہا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کہا آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے. میں نے ایسا معاملہ دیکھا ہے، لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہیں، ذکر کرنے کا انداز بس یہ ہے کہ وہ کنکریوں پر شمار کر رہے ہیں. تو کہا کہ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اپنی گناہوں کو شمار کریں، تمہاری نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو پھر وہ خود مسجد میں آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور آ کر ان سے کہنے لگے، ایک ٹولی کے پاس آ کر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر کہنے لگے تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، تمہاری نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا. پھر غصے میں آ کر یہ لفظ کہے، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اے امت محمد تم پر افسوس ہو، هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، یہ نبی کے صحابہ ابھی بکثرت موجود ہے تم میں. وَثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ، نبی کے تو ابھی کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے. وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم
نبی کریم سے زیادہ ہدایت والے بن گئے ہو یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم نے تو بس نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کم من مرید للخیر لن یصیبا، بڑے نیکی کے طلبگار ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کو پاتے نہیں، نیکی کو حاصل نہیں کر پاتے، نیکی تک پہنچ نہیں پاتے، نیکی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی ہے نا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہارے ہوں گے، اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، تھکے ہارے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا منع کہاں پہ ہے؟ سنت سے اعراض، ذکر اللہ کے رسول کے حدیث میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر کا کرو، سبحان اللہ کا کرو، لیکن سنت میں یہ چیز موجود نہیں تھی کہ کنکریوں پر گنو۔ یہ انہوں نے سنت سے آگے بڑھے۔ اب کنکریوں پہ نہ گننا منع کہاں پہ؟ ایک حدیث دکھا دو روئے زمین پر کسی ایک کتاب میں، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، جس میں رسول کریم نے کنکریوں پر گننے سے منع کیا، ایک حدیث بھی نہیں ملے گی۔ لیکن صحابہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کنکریوں پر گننے کی وجہ سے کہ تم نے نبی کریم سے یا زیادہ ہدایت یافتہ بن گئے ہو کہ تم نے یہ طریقہ نکال لیا ذکر کا، یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ صحابہ رسول غصہ ہو رہے ہیں، یہ تصور ہی غلط ہے۔ منع کہاں پہ ہے؟ نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں میں یہ دیکھا جاتا ہے حکم ہے کہ نہیں، ممانعت نہیں دیکھی جاتی۔ محترم بھائیوں، دین اسلام کے اندر جو سنت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسے الگ کر دیں، یہ قرآن مجید ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ سنت کے بغیر قرآن مجید سمجھنا ناممکن ہے، اور جو لوگ سنت کے بغیر قرآن مجید کو سمجھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو بدعات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو بدعات ہے نا، یہ جب آپ قرآن مجید کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہو نا، اپنی رائے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، ہر آیت کا مفہوم اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہو، تب جا کے بدعات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب دیکھو چند ایک باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں کہ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا تاکہ آپ اسے بیان کریں لوگوں کے لیے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کی تفسیر کریں، یہ نبی کریم کی ڈیوٹی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں ہے، یہی لوگ امن میں ہوں گے اور یہی راہ ہدایت پر ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو؟ غلطی گناہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب یہ ظلم کی جو تعریف کی یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ جس نے جو ایمان لایا اور ظلم نہیں کیا اس نے، وہ بندہ ہدایت پر ہے، اور جس نے ایمان لانے کے بعد ظلم کیا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اب ظلم تو بندہ ہر ایک کر لیتا ہے، گناہ ظلم ہے نا، یہ تو ہر بندہ ہی کر لیتا ہے، تو کیا بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے؟ رسول کریم نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی تفسیر رسول کریم کریں گے، کوئی عام بندہ نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ قصر نماز پڑھتے ہیں نا سفر میں، قرآن کے حکم کے مطابق یہ صرف حالت خوف میں جائز ہے، جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہونا صرف تب جائز ہے قصر کی نماز۔ پورے قرآن کے اندر ایک ہی حکم ہے قصر نماز کا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم زمین پر سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز قصر کر لو، اگر تمہیں کافروں کیا فتنے کا خدشہ ہوگا، کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، نقصان تمہیں پہنچائیں گے، تو یہ حالت خوف میں ہے نماز قصر۔ لیکن اس آیت کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ عام امن کی حالت میں بھی قصر کی جا سکتی ہے۔ فرمایا صدقۃ، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہذا اس کو قبول کرو، امن کی حالت میں بھی قصر کی جا سکتی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، قرآن کا مفہوم جب تک آپ سنت رسول کو ملا کے نہ سمجھیں گے آپ خطا پر ہوں گے، آپ دین کے اندر بدعات کے دروازے کھولو گے۔ اور اس کی ایک مثال قرآن مجید کی یہ آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دیجئے بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اسی وجہ سے مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اللہ کا فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، نبی خاتم النبیین مراد ہیں، جنت اور اخروی نعمتیں مراد ہیں۔
کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اب جب سنت کو الگ کر دیا جائے نا تو پھر مفہوم کیا ہوتا ہے، اور باقاعدہ یہ دلیل دی جاتی ہے، کہتے نہیں مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا، پس لازم ہے کہ مسلمان خوشیاں منائیں۔ اب ترجمہ کیا تھا کہ خوش ہونا اور بات ہے، خوشی منانا اور بات ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا جی خوشیاں مناؤ، اور یہ ترجمہ ان کے قرآنوں میں موجود ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی کر لو، خوشیاں مناؤ۔ کہتے ہیں جی اللہ نے میلاد کی خوشی منائی ہے، اور اللہ نے اس پر قرآن میں آیت اتاری۔ یار اتنی بڑی آپ خبر دے رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ نے خوشی منائی ہے، اللہ نے خوشی منائی ہے، میلاد منایا ہے۔ یار اتنی بڑی خبر نبی کریم نے تو نہ دی ہمیں کہ یہ میلاد منانا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اور اگر اس سے مراد میلاد منانا ہے جیسے کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم اس عمل سے غافل ہی رہے؟ آپ کی 23 سالہ نبوت کا عرصہ آپ نے ایک دفعہ بھی یہ عمل نہ کیا۔ یہ اگر یہاں سے مراد میلاد منانا ہے تو نبی کریم نے تو یہ عمل چھوڑ دیا نا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو اپنے فہم کے مطابق سمجھو گے اور اپنے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی غلط تفسیر کرو گے، تب آپ بدعات کے دروازے کھولو گے۔ اب دیکھو یہ آیت کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو اس کو خوب بیان کرو، اس کو خوب۔ اچھا یہاں سے کہتے ہیں کہ خوب بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر نعمت ہے، ہمیں انکار نہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس امت پر یہ ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خوب چرچا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں سے یہ کہاں سے نکل آیا کہ سال میں ایک دن خاص کر کے تم نے میلاد بنانا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت دلیل میں دی جاتی ہے، انہوں نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میلاد کا ثبوت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے نکلتا ہے۔ چلو بھائی اس سے مراد میلاد ہی ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اس سے مراد میلاد بنانا ہے، جوش و خروش سے مناؤ۔ تو پھر صحابہ تو ایک بہت بڑے عمل سے غافل رہے، رسول کریم تو وہ عمل نہ کر سکے، قرآن کی تفسیر انہیں تو نہ سمجھ آئی۔ آج آپ کو کیا دوبارہ جبریل امین نے وحی کی ہے کہ یہ تفسیر ہے، یہ رہ گئی تھی بتانے سے، اب میں لے کے آیا ہوں؟ اور گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین نامکمل تھا، اور آپ نے یہ تفسیر کر کے دین میں ایک عمل کا اضافہ کر کے دین کو مکمل کیا۔ اور بھائی قرآن مجید اس کی آیات کریمہ جب تک ان کا سنت کے ساتھ ملا کے تفسیر نہیں نہ کرو گے اور اپنی سمجھ اور بوٹ، دیکھو اب جو بندہ یہ ترجمہ سنے گا اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، وہ تو قائل ہو جائے گا نا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہاں سے میلاد ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے رسول ہم پر نعمت ہے تو اس کا خوب چرچا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ آیت کہ اللہ کا فضل اور اس کا رحمت ہے، پر اس پر مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ ہاں بالکل، اللہ کے رسول ہم پر فضل بھی ہے، اللہ کا رحمت بھی ہے، تو اللہ اس پر ہمیں میلاد کا حکم دے رہا ہے۔ جو بندہ سنت کو نہیں ساتھ ملائے گا، صرف قرآن کی اس طرح لے گا اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کا مفہوم سمجھے گا، وہ تو قرآن کی غلط باتیں لے گا جو قرآن نے کہی نہیں ہے، قرآن نے کہی نہیں ہے، وہ سمجھ کے ان پر عمل کرے گا اور دین سمجھے گا اسے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ جو سنت ہے نا، سنت کا علم ہونا، سنت کی پہچان ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، تب جا کے وہ غلط کاموں سے، بدعات سے، نیکی کے کام پر ہونے والے گناہوں سے بچ سکے گا۔ نیکی کے کام پر ہونے والے گناہوں سے، بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت حسنہ، یہ بھی نیکی کا کام بظاہر دکھائی دیتا ہے لیکن ہوتا گناہ ہے، بدعت کا کام ہوتا گناہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، کہتے ہیں جی منع کہاں پہ ہے؟ کوئی بندہ مغرب کی 5 رکعتیں پڑھ لے، مجھے دکھاؤ منع کہاں پہ؟ کوئی بندہ مغرب کی 5 رکعتیں پڑھ لے، وہ 3 نہیں پڑھتا 5 پڑھ لیتا، منع کہاں مجھے دکھا دو؟ تو بھائی اس طریقے سے تو آپ اگر کہنے لگو منع دکھانا ہے تو آپ تو دین کے ہر معاملے میں رخصت دیتے چلے جاؤ گے۔ کوئی بندہ عشاء کی 20 رکعتیں پڑھ لے فرض، اور کہے جواب میں کہ منع کہا ہے وہ دکھاؤ، تو ہم تو منع دکھانے سے رہے بھائی، ایسے تو تم دین اسلام کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دو گے۔ اور بھائی نیکی کاموں میں ممانعت نہیں، حکم دیکھا جاتا ہے، سنت اور آپ کا فعل اور قول دیکھا جاتا ہے۔ اور بھائی یہ جو دلیل ہے آپ بھائی بھی اسے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سے کہا جائے نا بھائی یہ ممانت نہیں ہے، تو اسے کہو ممانت تو بڑی چیزوں پہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہ جائز ہو گئی۔
تو یہ بات نہیں ہے. نیکی کے کاموں میں ممانعت نہیں، حکم دے کر آتا ہے. سنت کے حوالے سے ہر بھائی کو یہ اصول اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، وگرنہ دین کا نقشہ بدل جائے گا. محترم بھائیو، یہ جو سنت ہے نا، سنت یہ وہ چیز ہے کہ جب تک بندہ اس پر رہتا ہے بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور جس وقت بندہ سنت سے ہٹتا ہے نا بندہ گمراہی میں داخل ہو جاتا ہے. اور شیطان بندے کو سنت سے ہٹا کر ہی گمراہی میں داخل کر سکتا ہے، اس کے بغیر شیطان کا حملہ بندے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جب شیطان بندے پہ حملہ کرتا ہے نا وہ پہلے سنت سے ہٹاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے یہ بات کہی، اور یہ بات صرف اس دور کے لیے تھی. آپ فرمائیں ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، بے شک شیطان مایوس ہو چکا ہے یہ کہ اس کی پوجا کی جائے گی تمہاری سرزمین پہ. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب شیطان کو امید نہیں ہے کہ دوبارہ اس سرزمین پر شرک ہو. لیکن ولکن رضی ان یطاع فیما سواہ ذلک، لیکن شیطان اس بات پہ خوش بھی ہے کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ جو معاملے ہیں ان پر وہ اپنی اطاعت کروا لے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی. مما تحاقرون من اعمالکم، وہ چیزیں جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو. شیطان تمہیں شرک کے علاوہ باقی معاملوں میں پھسلا لے گا، تم سے اپنی اطاعت کروا لے گا. تم شیطان کی اطاعت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ پھر فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا به ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رکھو مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. شیطان کا وار تم پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک سنت رسول. یا کن سے مخاطب ہے؟ صحابہ کرام سے. اے میرے صحابہ، اب اس سرزمین عرب پر شیطان شرک سے مایوس ہو چکا ہے. شاید اب اس کا یہ وار کارگر نہ ہو اس سرزمین پر، لیکن شیطان اس شرک کے علاوہ اور معاملوں میں تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا. اور وہ ایسے معاملے ہوں گے جنہیں تم بڑا نہ سمجھو شاید، اور سمجھو کہ یہ کوئی اتنے گناہ کے کام نہیں ہے، تم نیکی سمجھتے رہو اسے. شیطان تمہیں ان معاملوں کے اندر پھنسائے گا اور ان معاملوں کے اندر تم پر حملہ آور ہوگا، اور تم ان معاملوں سے بچ صرف ایک صورت میں سکتے ہو جب تم سنت رسول کو، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وگرنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے. آج ہم کہتے ہیں نا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، تو آگے سے یہ جو کہنا ہے یہ جملہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. نبی کریم نے عمل تو نہیں کیا، کہا بھی نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت کو چھوڑنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو کہا ہے نا منع نہیں کیا، یہ سنت کو آپ چھوڑ رہے ہو. آپ نے یہ لفظ کہہ کہ منع نہیں کیا، آپ نے ایک نئے عمل کو دین میں داخل کر دیا، جس سے کیا ہوگا کہ نبی کی سنت آپ سے گئی اور شیطان کو یہاں پہ موقع مل گیا حملہ کرنے کا. وہ آپ کا دین برباد کر کے رکھ دے گا. اور یاد رکھو، یہ جو آج کل معاملے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں میں شدید اختلافات پیدا ہو جائیں گے. شرعی معاملات میں، نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ اختلافات، اعمال کے اندر رد و بدل، یہ سب واقع ہو جائے گا. ان حالات کے اندر اگر تم چاہتے ہو تم صحیح دین پر رہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا. اور تم ان دنوں ہر اس کام سے جس پر میری سنت نہیں ہے، میرے خلفاء کی سنت میں وہ کام نہیں ہے، اس سے بچ جانا، وہ بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ارباز بن ساریہ کی زبانی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے کی اور اس کو ماننے کا حکم تمہیں وصیت کرتا ہوں. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارا حکمران حبشی غلام ہی کیوں نہ بن جائے اس کی بھی اطاعت کرنا، اس کی بھی بات سننا. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ بعدی، میرے بعد یقیناً تم فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے گا. ان دنوں میں تم اختلافات سے کیسے بچ سکتے ہو؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان دنوں تم میری سنت کو پکڑ لینا. ان دنوں یہ بات نہ کہنا کہ آپ نے منع نہیں کیا، ان دنوں یہ بات کہنا کہ نبی کی سنت میں ہے کہ نہیں. ان دنوں کیا آپ نے کرنا ہے؟ اختلاف کے دنوں میں یہ پوچھنا ہے کہ نبی کی سنت ہے کہ نہیں، بس یہ پوچھنا ہے. جو نبی کی سنت ہے اس کو لے لینا، نبی کی سنت میں نہ ملے تو کہنا صحابہ کی سنت میں ہے،
خلفائے راشدین نے یہ کام کیا ہے تو لے لینا، اگر نہیں کیا تو یہ نہ دیکھنا، منع نہیں ہے اس کے بارے میں، چھوڑ دینا اس کو، صرف نبی کی سنت کو پکڑنا، نبی کے خلفاء کی سنت کو پکڑنا۔ اب یہ لازم ہم پر کر دیا گیا ہے کہ جب مسلمان اختلاف کا شکار ہو تم نے صرف نبی کی سنت کو پکڑنا، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور ایسا بندہ جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے اسلام میں لائے اور ان پر عمل کرے، ایسا بندہ اللہ کے نزدیک بدترین بندوں میں شامل ہے۔ فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کے ہاں بغیض ترین بندے تین ہیں۔ ملحد فی الحرم، جو حرم حدود حرم کے اندر زیادتی کرنے والا ہے۔ دوسرا بندہ ومبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جاہلیت کے طریقوں کو اسلام میں رائج کرنے والا، تلاش کرنے والا، طریقے اوروں کے ہیں اور انہیں اسلام کے اندر لا کے نیکی کا نام دے کے ان کو کرنے والا، یہ اللہ کے نزدیک بدترین بندوں میں سے ہے، بغیض ترین بندوں میں سے۔ محترم بھائیو، یہ جو ہمارے ہاں برتھ ڈے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ اسلامی ہے۔ یہ آپ اگر دین اسلام کے طالب علم کبھی رہے ہیں یا ہیں اور دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید آپ نے ترجمے سے پڑھا ہے اور حدیث رسول کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ کہیں کسی ایک حدیث میں، کسی ایک صحابی کے حالات زندگی میں، رسول کریم کی سیرت کے اندر، قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں آپ کو برتھ ڈے کا کانسیپٹ مل جائے۔